لیکن جب مدرسوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے متس آتے ہیں. جیسے مدرسوں کے اندر ایکسٹریمزم سکھایا جاتا ہے, مدرسوں کے اندر صرف ریلیجس سکھایا جاتا ہے, مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ال ہوتے ہیں, وہ پور ہوتے ہیں, وہ پھوڑ ہوتے ہیں, مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہاں پہ صرف بوائز جاتے ہیں, اور ایسے بہت سارے متس ہیں جو چپک جاتے ہیں. لیکن کیا ہمارے بچے مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ کم پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن کے حساب سے؟ اور اگر ہاں مدرسے دو قسم کے. آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں یہ موضوع لے کے, اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پورا شو ختم ہو جائے گا. لیکن ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد عامر توسین. مطلب انگلش آتی نہیں ہے لیکن انگلش بولنی ہے. کہ پاکستان میں حکومتی سطح پہ اردو کو کبھی اہمیت نہیں ہے. اس مذاق کی وجہ سے ہمارا اوپر سرکار سے لے کے نیچے تک کے اس کے اثرات جو ہیں وہ محفوظ. تہذیب یافتہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو اہمیت دے. دیکھیے آج کل جو ماں باپ ہیں وہ خود ایک دوسرے سے تو تڑاک سے بات کر رہے ہیں, آپ جناب تو ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ جب آپ راستے سے چلتے ہیں تو جو بل بورڈز آپ دیکھتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ آجا کھیل کھیل, مطلب اس میں مطلب تمیز مروت کچھ ہے ہی نہیں. لائبریری میں کتاب کا ہونا, چھوٹی سی عمر میں بچوں کو لائبریریوں سے انٹروڈیوس کروائیں گے. جب تک آپ کتاب سے اور لائبریری کے ماحول سے بچے کی دوستی نہیں کرائیں گے وہ بچہ کتاب سے دور ہی بھاگے گا. یا ویسے ہی اس نے بونگی مار دی اور آپ اس پہ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں, تب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اور جب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ تحقیق کہاں سے کریں گے؟ یہ بنیادی اصول ہے. پہلے کے رمضانوں میں بہت مزہ تھا, انٹرٹینمنٹ بھی تھی, انفوٹینمنٹ بھی تھی. اب کے رمضان میں صرف انٹرٹینمنٹ ہے, کمرشلائزیشن ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے. ان کے زمانے میں تو آج ہمارے معاشرے میں جو تشدد پسند مزاج پیدا ہو چکا ہے. آج میں موجود ہوں 30,000 کتابوں کے بیچ میں. میرے آگے, میرے پیچھے, میرے دائیں, میرے بائیں, ہر جگہ علم کا ذخیرہ ہے, ٹریجر ہے ہر جگہ. آج ہم بہت سارے ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے. اگر ہم شروع کریں مدرسوں سے تو تقریباً کم و بیش 28,000 مدرسے ہیں پورے پاکستان میں, جس میں 40 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. لیکن جب مدرسوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے متس آتے ہیں. جیسے مدرسوں کے اندر ایکسٹریمزم سکھایا جاتا ہے, مدرسوں کے اندر صرف ریلیجس سکھایا جاتا ہے, مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ال ہوتے ہیں, وہ پور ہوتے ہیں, وہ پھوڑ ہوتے ہیں, مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہاں پہ صرف بوائز جاتے ہیں, اور ایسے بہت سارے متس ہیں جو چپک جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کی بنیاد جس نے رکھی, علامہ اقبال صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی مینک صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب, عبدالستار ایدی صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, ملالہ یوسف زئی, ضیاء الدین سردار صاحب, جہانگیر خان صاحب, اشفاق احمد صاحب, جہانگیر ترین صاحب, زبیدہ طارق صاحبہ, بنو قدسیہ صاحبہ, ہمارے سابق صدر مملکت عارف علوی صاحب, اور جس انسان نے ہمیں نیوکلیئر, ہمیں ایٹامک بام دیا, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, یہ بھی اسی متس کا شکار ہوتے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدرسوں سے جو بچے نکل کے باہر آتے ہیں وہ اسلام کے قریب ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کے قریب ہوتے ہیں, وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں, وہ سوسائٹی میں بہتری لے کے آتے ہیں. اب امیجن کر لیں 40 لاکھ بچے ہیں, 40 لاکھ بچے اگر وہ غلط ہوتے تو پتہ نہیں پاکستان کا ملک اور پوری دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے. مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں مدرسوں میں. ہاں بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جیسے مینٹل ابیوز ہو گیا, فزیکل ابیوز ہو گیا, وہ تو پرائیویٹ ایجوکیشن میں بھی ہوتی ہے. بس افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن والی ویڈیوز باہر نہیں آتی, مدرسوں کی ویڈیوز باہر آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں باہر وہ تو خیر بات الگ ہے, لیکن ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. ہمیں اپنے مدرسوں کے بچوں کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں بہت سارے ریفارمز لے کے آنے ہیں. وہ کیا ہوں گی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں 2024 کے اندر, ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ رمضان ٹرانسمیشنز جو آج کل کے چل رہے ہیں وہ بہت کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں, اس میں وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے کا مزہ تھا. ہوسٹ کی کریڈیبلٹی ہو, ریسرچ ہو, بات ہو, چینل کی کمرشلائزیشن ہو, اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اس کو کس طرح سے ہم صحیح کریں. اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے
کہ 4 میں سے 3 پاکستانی ایسے ہیں، یعنی کہ 75% آف پاکستانیز ایسے ہیں جو کتاب کا منہ تک نہیں دیکھتے۔ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ ہم کتابوں کو، ہم علم کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے جو اردو لینگویج ہے، ہم بہت برگر ہو گئے ہیں۔ تو جو برگر ہو گئے ہیں اور جو تو تڑاک ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں یہ موضوع لے کے، اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پورا شو ختم ہو جائے گا، لیکن بات کرنا ضروری ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد عامر توسین صاحب۔ یہ بیٹے ہیں علامہ محمد توسین صاحب کے۔ علامہ محمد توسین صاحب کی تھوڑی سی تعریف کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک بہترین شخصیت تھے۔ کئی یونیورسٹیز کے بورڈ کے ممبر رہے، ایم فل پی ایچ ڈی کے ایگزامنر رہے ہیں، اسلامی نظراتی کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ میں جورس رہ چکے ہیں اور کئی سرکاری اداروں میں کمیٹیوں کے ممبر رہے ہیں، اور یہ بہت مایہ ناز اسکالر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عامر توسین صاحب کی اگر میں بات کروں تو یہ ایجوکیشن کی حیثیت سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں فلسفی میں۔ انہوں نے لاء بھی گریجویٹ کیا، یعنی کہ یہ LLB بھی ہیں۔ 28 سال کا کلیکٹیو تجربہ ہے ان کا، اور جس کے اندر انہوں نے 8 ٹائمز یعنی کہ 8 ٹائمز پریزیڈنشل نیشنل سیرا ایوارڈ ونر رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مجلس علمی فاؤنڈیشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ممبر بورڈ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد میں، نیشنل رحمت للعالمین و ختم النبیین اتھارٹی کے اندر یہ ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ چیئرمین تھے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے، ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں NCCB یعنی کہ ناردرن سٹیزن کمیونٹی کے، جس میں محسن درانی صاحب بھی ہے۔ تو محسن بھائی سلام آپ کو۔ انہوں نے 30 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں، پبلش کیے ہیں انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی۔ انہوں نے 100 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز، سیمینارز کو اٹینڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، ہوسٹنگ بھی کی ہے اور اٹینڈنگ بھی کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ ہمدرد فاؤنڈیشن کے اندر ممبرشپ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے وہاں پہ بھی خدمات انجام دی ہیں۔ CLLC کے ممبر بھی ہیں، پاکستان US ایلومنائی نیٹورک کے ممبر بھی ہیں، اور آپ نے پرائیویٹائزیشن کے زمانے میں جب جیو عروج پہ تھا اس زمانے میں ان کو دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ۔ یہ ایز اے ہیڈ آف ریسرچر ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں، ریسرچر تو یہ ہیں ہی، ہوسٹ بھی یہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کئی چینلز میں کام کیا، ایئر وائڈ، جیو ایکسپریس، GTV PTV میں بھی یہ دکھیں، کئی سارے انٹرویوز ہیں ان کے۔ آپ نے ان کو حکمت اور فصارت میں دیکھا ہوگا، آپ نے ان کو کتب سیرت میں دیکھا ہوگا، آپ نے ان کو جواب ثواب میں دیکھا ہوگا، اور بہت سارے انٹرویوز میں دیکھا ہوگا۔ یہ پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے۔ میرے عزیز ہیں ڈاکٹر محمد عامر توسین۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے اتنا لمبا تعارف کرایا ہے، میں تو خود حیران تھا کہ میں نے واقعی اتنا کام کیا ہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور آپ نے جس نیک گمانی کے ساتھ میرے بارے میں اظہار کیا ہے، اللہ آپ کے گمان کے مطابق مجھے ویسا بنا دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس سے زیادہ قابل تعریف ہیں، آپ نے اس سے زیادہ کام کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں اتنی ساری چیزیں تھیں جو میں نے چھوڑ دی، کیونکہ اگر میں وہ بات کرتا تو یہ شاید شو ختم ہو جاتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل میں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں، تھوڑا پریشان ہوں۔ آپ کو شاید میں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا، ابھی ریسنٹلی میرا بچہ ہوا ہے، 2-3 سال پہلے۔ ماشاءاللہ۔ تو امریکہ سے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی سے اور تمام چیزوں سے قریب ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ نا برگر بہت ہو رہے ہیں۔ مطلب انگلش آتی نہیں ہے لیکن انگلش بولنی ہے۔ اردو کی ثقافت میرے خیال سے مٹتی جا رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے، اردو کی ثقافت، تہذیب، تمدن کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے، اصل میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پہ اردو کو کبھی اہمیت ہی نہیں ملی، اور آئینی طور پر اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، مگر بدقسمتی سے آج تک تمام سرکاری اداروں میں انگریزی میں ہی سارا کام ہوتا ہے۔ اچھا، سرکاری اداروں میں بھی انگریزی؟ سارا انگریزی میں کام ہوتا ہے۔ میں چونکہ خود کئی اداروں میں رہا ہوں میں، اور ابھی بھی واسطہ ایک تعلق رہتا ہے، تو جتنی کراسپونڈنگ ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں، وہ سب انگریزی میں۔ اچھا، چلیں کسی حد تک تو ضروری ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سرکار، بلکہ یہ سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً یہ 2014 میں، یہ 2015 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پاکستان کی اردو زبان
کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے تمام سرکاری دفاتر میں. اور مزے کی بات یہ فیصلہ بھی انگریزی میں تھا. اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہی ہے اردو کے نفاذ کے لیے، اس کا فیصلہ بھی انگریزی میں. اس کے بعد تھوڑے کچھ عرصے تک تو یہ رہا، مختلف اداروں نے اپنی جو انگریزی کی ویب سائٹ تھی اس میں اردو کو بھی آپشن رکھنا شروع کر دیا. اس وقت میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں تھا تو ہمیں باقاعدہ ایک لیٹر آیا ہماری منسٹری کی طرف سے، اور یہ بات کہی کہ جی اب آئندہ جو بھی کراسپونڈنگ ہوگی اور تو وہ سب اردو میں ہوگی. اب ہمیں تو اردو آتی تھی، تو اب جب ہمیں اوپر سیکٹری کی طرف سے کوئی خط آتا تھا یا منسٹری کی کسی ڈپارٹمنٹ سے خط، ہم اس کو اردو میں جواب بنا کے بھیجتے تھے. اب وہ اردو اتنی مشکل ہوتی تھی، وہ آگے پھر مجھے بعد میں سیکٹری کہتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے یہ. تو میں نے کہا سر آپ ہی نے کہا تھا، اور آپ نے ہمیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھیجا تھا جس کے بعد ہم نے یہ سارا کام شروع کیا ہے. تو بہرحال وہ منع نہیں کرتے تھے لیکن پریشان ہو جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے جو بیوروکریسی کا ایک نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی انگریزی، اور دوسرا اس بنیاد سے جو لوگ سیکھ کر آتے ہیں تو ان کا تو دور دور تک اردو سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک اور لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ آپ کسی سرکاری ادارے میں جاب کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو انٹرویو میں انگریزی میں آپ سے سوالات آپ سے پوچھیں گے، لیکن جب آپ کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی تو سارے کام اردو میں ہو رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جو آپ کے انٹرنل جو ڈاکومنٹیشنز ہے وہ انگریزی میں ہو رہی ہے، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے تو اردو میں آپ بات کر رہے ہیں اور اردو میں سارے معاملات سارے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے، اور اس مذاق کی وجہ سے ہمارا اوپر سرکار سے لے کے نیچے تک کے اس کے اثرات جو ہے نا وہ محفوظ ہیں. دوسری بات، ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا مہذب قوم. تو جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو اس کی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو تہذیب یافتہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو اہمیت دیتی ہے. ہم پاکستانی قوم ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے. ہم پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت وہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن پاکستان میں جو لوگ منتقل ہو کر یہاں ہندوستان سے یہاں پر آئے، یا یہاں بھی جو لوگ رہتے تھے، ان کی زبانیں اس وقت تو کچھ اور تھیں، لیکن کوئی سندھی تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی پشتو بولنے والا تھا، کوئی پنجابی بولنے والا تھا. ایک اردو بولنے والا بھی جب یہاں پر آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اس ماحول میں رہ کے جو ہے وہ ساری اپنی زبان بھی بھول گیا وہ. تو زبانوں کا اثر جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہرحال ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان میں کہ ہم اردو کا نفاذ نہیں کر سکے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے برگر ہونے کی، تو حسن بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرنائز ہونے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لیکن ہم سوشلائز نہیں ہوتے. یہ مغربیت کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا سوٹ بوٹ، ہمارا لباس، ہماری گفتگو کا انداز جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کے اوپر پورا امپریشن ہو اور اس پہ ہم پوری طرح سے اپنا بھرم قائم رکھ سکیں. اور اس لیے انگریزی کے 2 4 8 10 الفاظ سیکھ کے وہ ہم اپنی گفتگو میں کہہ بھی دیتے ہیں، چلیں یہاں تک بھی بندہ گزارا کر لیتا ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پر کلی طور پر یہ فوکس کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ زبان نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہاں میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے اردو لینگویج کو بحیثیت ایک لینگویج کے طور پہ ضرور سیکھنا چاہیے، اور اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور وہ بہت ساری جگہوں پہ کام بھی آتی ہے. لیکن اردو بولنے والے سے آپ انگریزی میں مخاطب ہوتے ہیں اور انگریزی کے الفاظ اس پہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ آپ اپنا ایک مصنوعی تاثر جو دوسرے تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں کیسے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ابتدا خود ہمیں سرکار سے کرنی چاہیے، سرکاری اداروں سے کرنی چاہیے، تعلیمی اداروں سے کرنی چاہیے، تعلیمی نصاب سے کرنی چاہیے. لیکن چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے وہ خود کئی حصوں میں تقسیم ہے. ایک اردو میڈیم ہے، ایک انگریزی میڈیم ہے، اور پھر انگریزی میڈیم میں پھر ایک بہت ہائی لیول کا جو ہے جو بڑے لیول کی آکسفورڈ کیمبرج کے اس ادارے ہیں، وہاں ان کے بچوں کو تو اردو تک نہیں آتی. صحیح بات. اور اس لیے نہیں آتی کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، یا انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے تو چھوٹے اداروں میں نہیں رہنا، تو بڑے ہائی لیول پہ پھر وہ جاتے ہیں. تو بہرحال ایک یہ المیہ ہے اور اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب میرے خیال ہے ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنے گھر سے اس چیز کی تربیت کا آغاز کریں اور اردو کا جو نفاذ ہے، اردو بولنے کو ترجیح دیں، اردو کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہمارے جو پرانے
बड़े अच्छे लिखने वाले जो उर्दू के राइटर्स थे, हमें अपने बच्चों को उस जानिब जो है तवज्जो दिलानी चाहिए, ताकि हम वो किताबें पढ़ेंगे तो हमें कुछ उर्दू अच्छी आएगी। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, जैसे आपने बोला कि तरबियत, अब इसके अंदर मेरा सवाल ये है कि आजकल जो माँ बाप हैं वो खुद एक दूसरे से तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, आप जनाब तो हैं ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये भी बात है कि जब आप रास्ते से चलते हैं तो जो बिलबोर्ड्स आप देखते हैं उसमें आ जाता है कि आजा खेल खेल, मतलब उसमें मतलब तमीज़ मुरव्वत कुछ है ही नहीं। कोई सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम है। अब जो बंदा पढ़ रहा है, अगर जैसे 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो पढ़ रहा है खेल खेल या फिर आजा सारी रात बात कर ले, मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ सेंसरशिप तो होनी चाहिए, क्योंकि हम एट द एंड उर्दू हमारी लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी उन सेंसरशिप इदारों की बनती है ना, कि जो इस तरह के इश्तिहार की मंजूरी देते हैं और वो मेन स्ट्रीम चैनल पर चल रहे होते हैं या बिल बोर्ड्स पर आ रहे होते हैं, तो अल्टीमेट ये जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। तो वो इदारे ही अगर अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पे अदा ना करें तो नतीजा यही निकलेगा ना। और उस नतीजे की बुनियाद पर क्या चीज़ पैदा होगी? हमारी ज़बान ख़राब होगी, हमारा अंदाज़ ख़राब होगा, हमारा लहजा ख़राब होगा, और उस ख़राब होने के नतीजे में फिर हम अपने जो तहज़ीब महज़िब जो रवैये होते हैं, हम उससे भी फिर बहुत दूर चले जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस तरह की जो चीज़ें जिसकी जानिब आपने निशानदेही की है, ये तो ज़िम्मेदारी उन इदारों की बनती है कि जो सेंसर करते हैं। आपको लगता है लेकिन उर्दू डाउनफॉल में जा रही है पाकिस्तान के अंदर? बिलाशुबा ऐसा ही है, बिलाशुबा ऐसी है। लेकिन एक तरफ तो जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो दीनी मदारिस हैं, वो कम से कम उर्दू की प्रमोशन में उनका एक बहुत बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है उनकी। ठीक। अच्छा, माशाल्लाह से आप चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, तो सवाल मेरा ये है, क्या मदरसे की एजुकेशन पीछे है बनिस्बत रैंकिंग के? क्या हमारे बच्चे मदरसे में जो पढ़ रहे हैं वो कम पढ़ रहे हैं प्राइवेट एजुकेशन के हिसाब से, और अगर कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा। क्योंकि मदरसे की एजुकेशन और उसका जो तालीमी निसाब है और जो मॉडल एजुकेशन सिस्टम है और उसका जो तालीमी निसाब है, वो दोनों अलग अलग है। तो एक तो यह है कि किसी तरह से उसका एक कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कंपैरिजन तादाद के एतबार से करना चाहते हैं और उसके जो उनकी प्रोडक्ट है, उसका जो आउटपुट है, आप उसके एतबार से करना चाहते हैं, तो इसमें फिर 2-3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो समझा है, मुमकिन है कि शायद मेरी दानिश में वो बात गलत हो, लेकिन मैंने जो समझा है कि मदरसे के जो तलबा वहाँ से जो बाहर निकलते हैं, पढ़कर फारिग होकर निकलते हैं, वो मॉडल एजुकेशन सिस्टम के तालीमी निज़ाम से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। अच्छा। और समझदार होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो किताबें पढ़ते हैं ना, तकरीबन दरस निज़ामी की जो कुतुब होती हैं, 8 साल का जो कोर्स होता है, 8 साल 10 साल का, तकरीबन 80 से ज़ायद किताबें पढ़ते हैं। और उसमें कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और फिर मंतिक, बलागत, अरबी और बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचें कि उसके पढ़ने का कम से कम 5% भी तो असर होता होगा ना। सही बात। मैं ये नहीं कहता कि 100% असर है, अगर 5% भी असर है उस तालीमी निसाब का, तो मेरे ख्याल है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो आपका ये कहने का मतलब है कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास किताबें हैं, उनके पास शऊर है, उनके पास इल्म ज़्यादा हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? मतलब वहाँ पे जो निज़ाम है वो पे सख्ती क्यों है ज़्यादा? हाँ, ये एक अच्छी बात आपने बताई। देखें, सख्ती का जहाँ तक मामला है, ये मेरा ख्याल है रवैयों का मामला है, ये निसाब का मामला नहीं है। ठीक। ये पढ़ाने वाले का मामला है। पढ़ाने वाला, मिसाल के तौर पर मैं आपको कुरान की एक आयत अगर आपको बताऊं, और या मैं आपको कोई हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताऊं और उसकी मैं इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से पेश कर दूँ मैं, और उस इंटरप्रिटेशन में एक सख्ती हो, एक शिद्दत हो, एक इंतहा पसंदाना एक मौक़िफ़ हो, तो वो तो मैंने अपनी तरफ से पेश किया है ना। अब जो मैंने पेश किया है और सुनने वाला जो बच्चा है, वो अपने अंदर जब उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा तो उसके मिजाज में भी वही चीज़ पैदा हो जाएगी। ये प्रॉब्लम निसाब की वजह से ज़्यादा नहीं है। निसाब का भी कुछ चीज़ें होंगी डेफिनेटली, मैं उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मजमूई तौर पर जो पढ़ाने वाला रवैया है
یہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب اس میں آپ کا ایک دوسرا سوال کیا ہونا چاہیے, یہ رویے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ رویے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اساتذہ کی تربیت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. کیونکہ جدید ماڈرن سسٹم میں یہ چیزیں تو اب آج کل موجود ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹیچر ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں کہ بچے کو آپ نے کس طرح سے پڑھانا ہے, اس کی مینٹالٹی لیول کو آپ نے چیک کرنا ہے, اس کے جو نفسیاتی جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے, بچے کی پرابلمس کو آپ نے دیکھنا ہے, اور پھر یہ کہ بچے کا مائنڈ سیٹ ہے, مزاج ہے, نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. مدرسے کے اساتذہ کا ایک مجموعی جو ایک مسئلہ جو نظر آتا ہے, میں یہ سب مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب تو خیر بہت سارے مدارس نے اپنی چیزوں کو بہت درست کر لیا ہے اور باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ کورسز اب شروع ہو گئے ہیں کئی مدارس میں, اور میرے علم میں ہے اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں کئی ایسے بڑے مدارس ہیں کہ جن میں باقاعدہ اساتذہ کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے اور کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو ماضی کی بات میں پھر یہی ہے کہ مدارس کے اساتذہ کی تربیت کا سسٹم موجود نہیں تھا, اور جن لوگوں کی تربیت کا سسٹم نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے رویے سخت ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تو اگر ہم بات کریں جیسے چائلڈ ابیوز کی, مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو, یہ مدرسوں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن کی وائرل نہیں ہوتی, کیونکہ لازمی سی بات ہے وہ یا تو بلیک میل کرتے ہوں گے, یا تو ڈیلیٹ کرتے ہوں گے, یا تو کوئی ویڈیو بناتا نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ پرائیویٹ ہو یا مدرسہ ہو یا گورنمنٹ ہو, یہ چیز ہوتی ضرور ہے, مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو, اس کو ہم کمبیٹ کیسے کریں, مطلب کس طرح سے اس کو شیپ کریں کہ یہ چیز نہ ہو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے کی اس طرح کی اگر کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو وائرل وہ ہوتی نہیں ہے بلکہ وائرل کی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ریٹنگ, اس کا پوائنٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے, اور لوگوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ ویڈیو زیادہ چل جائے گی تو ہماری ذرا ریٹنگ بڑھ جائے گی اور ہمیں اس کا الٹیمیٹ ایک بینیفٹ اس کو ملے گا. بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ انسانی خطا اور کمزوریوں کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اس کو انسانی خطا اور کمزوریوں کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ کسی مدرسے میں ہوا ہے بالکل بے ہی نہیں, وہی معاملہ کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. کئی ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ ادارے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے کو بلیم کریں, فرد کو بلیم کر سکتے ہیں, فرد کی غلطی کی ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی ماڈل ایجوکیشن سسٹم میں کسی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے کسی فیمیل بچی کو جو ہے اس کو ہراساں کر دیا یا اس کو ایک پریشر میں کیا, تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے انسٹیٹیوٹ کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے. غلطی کسی کی بھی ہو وہ فرد کی غلطی ہوتی ہے, اس کو انڈیویجولائز کرنا چاہیے اور اس سے پورے ادارے کو, انسٹیٹیوٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے, بہرحال احتیاط کی بات تو ہے کہ دین پڑھانے والے لوگ جو ہیں اور ان کو تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن انسان ہے نا, اس میں خطا کے پہلو بھی ہیں, اس میں کمزوری بھی, چیزیں بھی موجود ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن ریفارمز ہونے چاہیے مدارسوں میں بھی, پرائیویٹ ایجوکیشن میں بھی, گورنمنٹ میں بھی کچھ ایجوکیشن ریفارمز ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں اور میں اس پر کئی کالم بھی لکھ چکا ہوں, کئی مضامین بھی میں نے لکھے ہیں اور توجہ بھی دلائی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور پاکستان کے کئی مدارس ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے سلیبس کو ریویو کیا ہے, اور صرف ریویو نہیں کیا ہے بلکہ اس میں جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا جو سلیبس ہے وہ بھی شامل کر دیا. اچھا. بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب اسکلز پروگرام بھی شروع کر دیے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ اب یہ چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ مدرسے کا بچہ جو 8 سال پڑھنے کے بعد مدرسے سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ڈگری کی ویلیو کیا ہے. تو اگر آپ اس کی ویلیو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سوسائٹی میں مارکیٹ کہیں نہیں بنا پاتا, وہ بالکل اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. تو الٹیمیٹ پھر یہی ہے کہ کئی مدارس نے اس چیز پہ سوچا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا اس لیے ہے کہ تاکہ دین کی معلومات آپ کو مل جائیں, اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک رشتہ جو علم کا ہے وہ جڑا رہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب کئی ایسے اداروں نے, خیال نہیں بلکہ میرا یقین ہے کہ اب کئی اداروں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور گریجولی اب اس چیز کو کافی اداروں نے اڈاپٹ کر لیا. تو جو مدرسے کے جو بچے ہیں وہ ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جی جو مدرسے کا بچہ ہے اس کو اتنا علم نہیں ہوگا, یہ پور ہوگا, یہ الٹریٹ ہوگا, اس کو تمیز نہیں ہوگی, اس کو تہذیب نہیں ہوگی.
اس کو ہم کس طرح سے ڈیبنک کریں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں جو سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدرسے دو قسم کے ہیں, ایک جو شہری مدرسے ہیں اور ایک دیہات کے مدرسے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیہات میں ڈیفینیٹلی اس میں بھی پھر مدارس کی قسم آتی ہے کہ ابتدا میں تو یہی ہوتا ہے کہ والدین یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے, قرآن سیکھ لے. تو وہ قرآن سکھانے کے لیے وہ اس کو ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, مسجد میں اس کو بھیجتے ہیں, اور مسجد میں ایک محدود جو ایک حلقہ ہوتا ہے اس کو مکتب کہا جاتا ہے. وہ مدرسہ بیسیکلی نہیں ہوتا. مدرسے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ مذہب کا یا مذہبی اداروں کا کہ جس میں باقاعدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ چھوٹی عمر میں بچہ ظاہر ہے قرآن پڑھ رہا ہے, وہاں سے جب مکمل کرے گا تو اس کے بعد وہ مدرسے میں آئے گا. اب جب مدرسے میں آئے گا تو اس کے بعد پھر وہ کہیں جا کے اپنی چیزوں کو وہ بہتر کرے گا. لیکن اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں کے بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے, خصوصاً جو دیہات کے بچے ہوتے ہیں, وہ شہری مدرسوں کے بچوں کے مقابلے میں ذرا اتنے زیادہ شارپ مائنڈ نہیں ہوتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ وہ تھوڑے سے ایک پور مائنڈ کے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بس یہی ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ لیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, کوئی فارمولہ نہیں ہے. وہاں پر بھی بڑے اچھے ذہین قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسوں سے اور چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ مدرسوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی کافی زیادہ ہے. اچھا, 40 سے 50% ہے. اچھا, کیونکہ بچہ داخل ہوتا ہے ماں باپ کی خواہش پر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے کی خواہش نہیں ہوتی, وہ 1-2 سال پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے. تو پھر استاد بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا, اور پھر وہ استاد اپنے ان کے والدین کو کہتا ہے بھائی لے جاؤ اپنا بچہ, یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے یہ. تو پھر والدین بھی بیچارے کسی طرح سے وہ بچے جو آدھی تعلیم یا تھوڑی بہت تعلیم یا اس میں مدرسے میں حاصل کی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ آگے ماڈرن ایجوکیشن میں بھی نہیں چل سکتا, وہ وہاں پر بھی نہیں چل سکتا. تو الٹیمیٹ پھر اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ یا پھر وہ کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو وہ ایکسٹریم آرگنائزیشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کا مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم پھر یہ بلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ مدرسے کے بچے جو ہوتے ہیں بڑے پھوڑ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الزام ہے, اور اس الزام کی گہرائی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر بچہ مدرسے کا اس طرح سے نہیں ہوتا. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے, میں نے پاکستان کے شہری مدارس کا بھی میں نے بہت گہرائی سے میں نے ان کا وزٹ کیا ہے, دیکھا بھی ہے, اور دیہات کے بھی کئی مدارس میں نے دیکھے ہیں. فرق تو بہرحال ہے, اس میں کوئی نہیں, لیکن ان کو یہ کہنا کہ یہ بہت زیادہ پھوڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, میرا خیال ہے یہ مناسب الفاظ نہیں ہوتے. اور اوبیسلی یہ بھی کہنا آئی تھنک صحیح ہوگا کیونکہ ان کو ایکسپوجر نہیں مل رہا اس حساب سے. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے, کیونکہ ان کے وہ وسائل نہیں ہوتے. جی بالکل, شہری مدرسوں کے وسائل ذرا زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا انوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آگے پیچھے دائیں بائیں 30,000 سے زیادہ کتابیں تو آپ کے پاس ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کتابوں سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے ایک اچھے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کیونکہ جو سٹیٹس میں نے پڑھے وہ میں نے یہی پڑھا ہے کہ 4 میں سے 3 لوگ یعنی کہ 75% لوگ کتاب پڑھتے ہی نہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہیں؟ دیکھیں حسن بھائی, مجھے تو آپ کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا سوال کیا کیوں ہے. اچھا, اور ایسے ماحول میں کہ جہاں اتنی ساری کتابیں موجود ہیں. تو بہرحال یہ ویلڈ سوال ہے اور یہ ایک المیہ ہے کتاب سے دوری کا. اصل میں چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, تو اب ای لائبریری نے بھی بہت ساری اپنی جگہ بنا لی ہے, تو ڈیجیٹل لائبریریز نے بھی اپنا جو فوکس کیا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اب وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. لائبریری میں کتاب کا ہونا میرے خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لائبریریوں میں وزٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو کتابوں کی دلچسپی اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ چھوٹی سی عمر میں بچوں کو لائبریریوں سے انٹروڈیوس کروائیں گے. میں نے انگلینڈ میں لائبریری سسٹم پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور وہاں کئی میں نے لائبریریوں کا وزٹ کیا ہے, اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہاں والدین کو باقاعدہ اس ایریے کی جو لائبریرین ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وزٹ کروائیں, کہ اس لائبریریوں سے, لائبریری میں موجود کتابوں سے ان کی رغبت بنے. جب تک آپ کتاب سے اور لائبریری کے ماحول سے بچے کی دوستی نہیں کرائیں گے وہ بچہ کتاب سے دور ہی بھاگے گا. اب کتاب کو ڈیفینیٹلی وہ کہیں سے بھی حاصل کرے, وہ کسی لائبریری میں جا کر حاصل کرے یا PDF فارمیٹ میں اس کو پڑھے وہ, لیکن بہرحال اس کی دلچسپی پیدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے
وہ ہمارے والدین کی بھی ہے اور ہمارے اساتذہ کی ہے اور ہمارے اس تعلیمی نصاب کی ہے. اگر ہم اپنے تعلیمی نصاب میں لائبریریز کو اور کتاب کے پڑھانے کو اہمیت دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید ایک اچھی طرف توجہ دلا سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ 4 میں سے اگر 3 بچے نہیں پڑھ رہے تو اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں اس ماحول میں مزاج ہے نا. اگر یورپ میں آپ جا کر دیکھیں تو اس سے بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں. وہاں پہ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ پروموشن کی بات ہے کہ آپ وہاں شروع سے ایک تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. آپ یہاں پہ چونکہ تربیت کا سسٹم آپ نے ختم کر دیا ہے, بلکہ میں نے یہاں اپنے قریب کئی علاقوں کے اسکولز کے پرنسپلز کو میں نے کہا اور ان کو میں نے لیٹر بھی بھیجے کہ آپ اپنے اسکول کے بچوں کو ایک مرتبہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ لائبریری کا وزٹ ضرور کرائیں, مگر کوئی توجہ نہیں دی ہے. تو اب یہ کمزوری تو ہماری اپنی جانب سے ہے کہ ہم خود شاید توجہ نہیں دینا چاہتے. اچھا, کون سی ٹاپ ایسی کتابیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا مستقبل خود بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہو اور ہماری کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں بھی؟ سب سے اچھی کتاب وہی ہو سکتی ہے جس میں تربیت کے اصول موجود ہوں, جس میں رہنمائی موجود ہو, جس میں گائیڈ لائنز موجود ہوں کہ آپ زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت اچھی طریقے سے گزارنی چاہیے, لیکن زندگی ہوتی مشکل ہے اور اس مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جب تک اپنی اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. اب پریکٹیکل لائف میں یہ تھیوریکل لائف میں تو یہ باتیں چل جاتی ہیں, لیکن جب انسان پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے نا تو پھر چیزیں بہت بدل جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اپنی پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. یا تو آپ کو اچھا استاد چاہیے یا پھر آپ کو ایک ایسی اچھی کتاب چاہیے جو آپ کو زندگی کے تجربات اور مشاہدات کے مطابق آپ کو یہ بتائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اس کو سیکھیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کے سامنے آج جتنی بھی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارے رائٹرز خاموش ہیں, انتقال کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے مشاہدات, اپنے تجربات, اپنا علم, اپنا تفقع, اپنی فہم, اپنے تدبر, اپنی فراست سب اپنی کتابوں میں بھر دیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر ان کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ 200-300 صفحے کی کتاب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر صفحہ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا, لیکن بہت ممکن ہے کسی ایک صفحے میں پوشیدہ کوئی ایک ایسی بات ہو جو آپ کی زندگی کو بدل دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کی کتاب سے دوستی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل نا ہم لوگ فارورڈنگ میں لگ گئے, ہم ریسرچنگ میں نہیں لگے. جو سنتے ہیں, پڑھنا تو ہے نہیں ہم نے, کوئی بھی چیز اگر ہے, کوئی بلاگ بھی اگر ہے تو ہم پڑھیں گے نہیں, ہم سنیں گے. اچھا, ہم سنیں گے بھی ان کی جن کو ہمیں پسند کرتے ہیں, مطلب اگر وہ ہمارے فقے کے ہیں کہ نہیں ہے. اگر میں ریلیجیس بات کروں, ہمارے فرقے کے ہیں نہیں ہیں, وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے ہیں نہیں ہیں, وہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نہیں ہیں, ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہم صرف دیکھتے ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو ریسرچ کی کمی کی وجہ سے ہم کتنا پیچھے ہیں, کیونکہ لازمی سی بات ہے اگر آپ کوئی بھی چیز فارورڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ شر پھیلا رہے ہیں, اگر آپ اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے ہم کتنا پیچھے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے صحیح کریں؟ حسن بھائی دیکھیں, میں کسی پرسنالٹی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مجموعی طور پر جو اکثریت کا مزاج ہوتا ہے نا وہ تحقیق کا نہیں ہوتا. اچھا, وہ تقلید کا ہوتا ہے. جب مزاج تقلید کا بنایا جائے گا نا کسی بھی قوم کا, کسی بھی مطلب مختصر سے گروہ کا بھی, تو وہ کیا کرے گی کہ وہ من و ان وہ جس کو چاہتا ہے, وہ جس کا مرید ہے, جس کا معتقد ہے, وہ اس کی بات کو 100% پہ رکھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. یہ جو مزاج پیدا کیا ہے یہ ہمارے ان لوگوں نے ہی پیدا کیا ہے. اس کی بھی تربیت کی ضرورت تھی کہ بھائی آپ نے, اگر آپ جس کے بھی چاہنے والے ہیں, آپ جس کے بھی معتقد ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اگر وہ شریعت کی بات ہے, وہ اگر سیاست کی بات ہے, وہ اگر کسی لسانیت, قومیت, تہذیب, تمدن کی بات ہے, آیا وہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے, یا ویسے ہی اس نے بونگی مار دی اور آپ اس پہ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کے اعتقاد میں, عقیدے میں, عقیدت میں, اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جکڑ لیے جاتے ہیں, تب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں.
اور جب آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ تحقیق کہاں سے کریں گے؟ تحقیق کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو جستجو کرنی ہے. آپ جستجو نہیں کریں گے تو تحقیق ہی نہیں کر سکتے. اور جستجو کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا نا. آپ غور و فکر کریں گے کہ آیا یہ جو بات ہے یہ واقعی درست بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر سے اس عقیدت پرستی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے, جستجو کی صلاحیت ختم کر دی ہے, تو پھر تو آپ تو تحقیق نہیں کر سکتے کسی بھی بات کی. تو پھر آپ تقلید کی بنیاد پر اس کی بات کو قبول کریں گے اور من و ان تسلیم کریں گے. اور تسلیم کرنے کے بعد ایک اور جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے اسی نے بات 100% درست کی ہے, باقی سب جھوٹے. یہ جو مزاج اور یہ جو رویہ پیدا ہوتا ہے یہ معاشرے میں انتشار کا سبب بنتا ہے. اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ آپ 100% اس کو قبول نہ کریں. اعتراض اس بات پر اٹھے گا کہ معاشرے میں فساد جو برپا ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو درست قرار دیا اور دوسرے کی بات کو آپ نے غلط قرار دیا. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. اور پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے جو مذہبی طور پر کام خدمت انجام دینے والے ہیں, میں کسی کے بارے میں کوئی ایک منفی رائے نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے ایک دائرہ کار میں ایک شعور پھیلانے کی, علم دینے کی, فہم دینے کی, اور شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے, تو میرے خیال ہے کسی نہ کسی درجے میں بلکہ کافی حد تک درست ہے. یہ تو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو مختلف ڈائمنشنز میں لے جاتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے ہے, اس کی بات نہیں سننی چاہیے. تحقیق کا تو مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے مخالف نے بھی کوئی بات کی ہے تو اس پر بھی آپ سوچیں سمجھیں اور اس پر بھی جستجو پیدا کریں اور اس طرف بھی آپ توجہ کریں اور اس کو بھی آپ اپنے علم, اپنے مشاہدے, اپنے تجربے اور اپنی جو بھی آپ کے پاس نالج ہے اس پر اس کا تجزیہ کریں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے حوالے سے میرا ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ انسان جب ریسرچ کر رہا ہے اور آپ نے بولا کہ انسان کو اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے, تو پرسنالٹی یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے اس کی شناخت کرنے, پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے آپ کو اور پھر کس طرح سے وہ برانڈ کرے اپنے آپ کو. دیکھیں, دنیا میں جو بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی شناخت بناتے ہیں. وہ شناخت کیوں بناتے ہیں؟ وہ شناخت اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہجوم سے باہر نکل آتے ہیں. ہجوم آپ کو آپ کی شناخت نہیں رہنے دیتا. آپ کسی مجمع کے ساتھ, ہاں مجمع آپ کو سپورٹ ضرور کرتا ہے, مجمع آپ کو سپورٹ ضرور کرتا ہے, ہجوم آپ کو سپورٹ ضرور کرے گا, مگر آپ کی شناخت قائم نہیں رہنے دے گا. اگر آپ کو اپنی شناخت قائم رکھنی ہے یا منفرد بنانی بھی ہے تو آپ کو ہجوم سے باہر نکلنا ہوگا. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اکثریت لوگوں کی ہے, بلکہ دنیا میں شاید یہی ہوتا ہے کہ اکثریت لوگوں کی ہے, وہ اپنی شناخت یا اپنی انفرادی پہچان بنا نہیں پاتی اور وہ ایک ہجوم کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم شاید زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوں گے. جبکہ ہجوم جس نے پیدا کیا ہے, یہ ہجوم جس نے قائم کیا ہے, اس کی اپنی ایک شناخت موجود ہے, جب بھی اس کے اتنے زیادہ معتقد اور اس کے چاہنے والے لوگ پیدا ہو گئے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے, کیا ہم اس کے مقابلے میں اپنی کوئی اس سے بہتر اچھی شناخت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ جب تک اپنی ذات کا احتساب نہیں کریں گے اور اپنے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ میں خود کہاں پر کھڑا ہوں, علم کے اعتبار سے, تحقیق کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, ذمہ داری کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے, آپ کو اپنا جو سیلف آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا آپ کو جائزہ لینا ہے. آپ جائزہ لیجئے اور اس کے بعد اپنے کو ٹارگٹ فکس کیجئے, اپنے گولز کہیں فکس کیجئے اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے, تو آپ ایک منفرد پرسنالٹی بن جائیں گے, لوگوں سے بہت مختلف ہو جائیں گے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور میں نے بھی اس بات کو کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے, کیونکہ دنیا والے جو ہے نا وہ ہجوم کی طرح سوچتے ہیں اور سوچنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں رہ کے سوچتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ سے کانٹینٹ ہیڈ کیا ہے, آپ نے ریسرچ ہیڈ کیا ہے کئی رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر, کئی چینلز کے اندر, اور آپ نے آبویسلی بہت گہری نظر سے آپ نے ہر چیز کو دیکھا ہے. سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پہلے کے رمضانوں میں بہت مزہ تھا, انٹرٹینمنٹ بھی تھی, انفوٹینمنٹ بھی تھی,
اب کے رمضان میں صرف انٹرٹینمنٹ ہے, کمرشلائزیشن ہے. ہوسٹ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ ہوسٹ پورے سال کچھ اور کر رہا ہے اور پھر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اور رمضان کر رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, اور اس کو آپ کس نظریے سے اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے فارمیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت کمرشلائزڈ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں ہر جگہ لوگوز آ رہے ہیں, میں اس کے لوگوز کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ جو کریڈیبلٹی ہے, جو ریسرچ ہے, جو بنیاد ہے, وہ آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رمضان ہے, ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. لیکن اگر ہم انٹرٹینمنٹ میں ہی چلے گئے اور ہم تفریح اور سیر سپاٹے ہی کر رہے ہیں اور ہم صرف بیک گراؤنڈ میوزک چلا رہے ہیں, بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح بس ہم کھانا بنا رہے ہیں اور پھر رمضان کی رنگ چل رہی ہے, تو کتنا ڈاؤن فال آیا ہے, ہم اس کو کس طرح سے صحیح کریں؟ دیکھیں حسن بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو یا مین اسٹریم میڈیا کا کوئی بھی ایک ریلیجس ایونٹ ہو, وہ ربیع الاول ہو, محرم ہو, وہ حج ہو, شب برات ہو, شب معراج ہو, یا رمضان المبارک. رمضان کا چونکہ 30 دن کا پورا ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. چینل سارے کمرشلائز ہیں اور کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان پروگراموں کے ذریعے سے آپ چیز کیا دے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ انٹرٹینمنٹ میں بھی علم ہوتا ہے, یہ نہیں ہے آپ مطلب میں نے بلا مبالغہ میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا. میں نے کئی ایسی موویز دیکھی ہیں اور ان موویز کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس رائٹر نے فلاں جگہ پہ ایک جملہ بڑا زبردست ڈالا تھا, اور اس ایک جملے کی وجہ سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اس کا مطلب ہے کہ رائٹر نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم نہیں بنائی ہے یا ڈرامہ نہیں بنایا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پورے ڈرامے کے ذریعے سے, فلم کے ذریعے سے کوئی ایک میسیج ایسا ہو جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ سیکھیں یا ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے بھی یہ ایک ریسرچر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو چینلز ہوتے ہیں ان میں وہ ریسرچ کا وہ میٹیریل پرووائڈ کرے کہ جس سے لوگوں کو سیکھنے کو ملے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے, ان کے زمانے میں تو بڑا ایک میٹیریل ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ خود پڑھنے والے آدمی تھے, کتابوں کے شوقین تھے, کتابیں پڑھتے تھے, خود ریسرچ کرتے تھے, اور ان کو ایک سائیکی کا پتہ تھا کہ جو میرا ویور ہے اس کو میں کہاں پر کون سی علم کی بات میں دے سکتا ہوں. وہ انٹرٹین بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ علم کی بات بھی کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہوسٹ ایسا ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ مطلب کوئی اداکار ہے, فنکار ہے تو وہ شاید اچھی بات نہیں کر سکتا, وہ بھی کر سکتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, لیکن اس کو اپنا علم بڑھانا چاہیے, اس کو اپنی معلومات خصوصاً اس سیگمنٹ کے حوالے سے اس کو اپنی معلومات اس کو بڑھانی چاہیے. دوسرا جو ہے چینل کو یہ انتظام کرنا چاہیے کہ پراپر ایک پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر جو ہے وہ ان کا کانٹینٹ اور ان کے ریسرچ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے. یہ المیہ وہاں پیدا ہوا کہ اب اکثر و بیشتر چینلز کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی اچھا مذہبی کانٹینٹ نہیں ہے, ریسرچ کا مواد ان کے پاس نہیں ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اچھا ریسرچر نہیں ہے اور اچھا کانٹینٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک المیہ والی بات ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ پیمرا کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ خدا کے لیے آپ جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشنز ہیں ان میں چینلز کو یہ باؤنڈ کیجئے, جو بھی رمضان ٹرانسمیشن کرتا ہے, کہ ایسے ریسرچ اسکالرز جو پی ایچ ڈی لیول کے ہوں وہ ان رمضان ٹرانسمیشن کا کانٹینٹ اور وہ ریسرچ جو ہے اس پہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ایک اچھا ریسرچر ہوگا, اچھا کانٹینٹ ڈیولپر ہوگا جس کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو, تو وہ اچھے پروگرامز کی بھی مطلب آگے اس کی ابتدا کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے میں آپ سے یہ لازمی پوچھنا چاہوں گا, آپ 8 ٹائم پریزیڈنشل ایوارڈ جیت چکے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کے موجودہ حالات, دور 2024 میں جو چل رہا ہے, نفس نفسی کا عالم ہے, مہنگائی ہے, آگے پیچھے لوگ چوری چکاری کر رہے ہیں, اور جو چوری چکاری کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے, وہ ٹاپ چیزیں بتائیں کہ اگر ہم وہ ایکسٹریکٹ کر لیں تو ہم ایک بہتر نیشن بننے پہ قائم ہو سکتے ہیں. حسن بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں, باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تھوڑی سی توفیق عطا کی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حیات مبارکہ کے کچھ پہلوؤں پر لکھنے کی کوشش کروں. میری حالانکہ اتنی استطاعت، اتنا علم اور اتنا تدبر، اتنا فہم تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی کرم نوازی ہے کہ تھوڑا سا مجھے لکھنے کا ایک موقع عطا کیا ہے. میں نے سیرت پر کافی ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک عزت اور توقیر میں میرے اضافہ ہوا ہے. میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جتنی بھی بات کر لیں وہ صرف باتیں ہی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اور وہ ایک، اگر ہم سیرت النبی کا صرف ایک پہلو اپنی زندگی میں پیدا کر لینا، اور وہ ہے کریکٹر، کردار. کردار اگر نہیں ہے نا تو گفتار کی کچھ حیثیت نہیں ہے، پھر صرف رسم ہے، پھر صرف روایتیں ہیں. وہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، یہ وہی والی بات ہے. المیہ سارا یہ ہے کہ آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں محبت کے، اور جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں ان کا آپ کردار دیکھ لیجئے. آپ کو 5% بھی اچھے لوگ نہیں ملیں گے. یعنی اگر 100% دعوے کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں میں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اپنی آل اولاد ان کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن کردار نہیں بنانا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید خود ہم جان کنی کترا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں جان چھڑا رہے ہیں. دوسری چیز کردار کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ، آپ کا کردار بنے گا کیسے؟ آپ کا کردار میں سب سے پہلی چیز جو ظاہری طور پر ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. آپ اچھا بولتے ہوں، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر رحم دلی ہو، آپ کے اندر خیر خواہی ہو، شائستگی ہو، نرم لہجہ ہو، برداشت کرنے کی عادت ہو. یہ سارے وہ اصحاب ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں لانا ہی نہیں چاہتے. آج آپ دیکھیں نا کتنے سخت رویے ہیں ہمارے اس پورے معاشرے میں. ایک چھوٹے سے چھوٹے آپ کسی ریڑھی والے کو آپ دیکھ لیں، اس سے آپ 2 باتیں ذرا سی کر لیں گے، وہ آگے سے غصے میں آ جائے گا. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا وہ، لیکن تربیت نہیں ہے. تربیت ضروری ہے. ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کی ماننا بھی ضروری ہے. یہ پرابلم یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ماننے والے تو ہیں لیکن ہم ان کی مانتے نہیں ہیں. پوری نہ مانیں، ارے بھائی کچھ تھوڑی سی مان کے کچھ تو زندگی کی ابتدا شروع کریں. آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا لہجہ اور آپ کا اخلاق اچھا ہے نا تو آپ بڑے سے بڑے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو تشدد پسند مزاج پیدا ہو چکا ہے، جو انتہا پسندی والا مزاج پیدا ہو چکا ہے، جو نفرت، حقارت اور ایک دوسرے کو سختی کے ساتھ دیکھنے کا جو مزاج پیدا ہو چکا ہے، یہ اسی وقت ٹھیک ہوگا کہ جب ہم صحیح معنوں میں اور صحیح معنوں میں ہم ایک صحیح مسلمان بننے. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت. وہ آپ نے ہمیں دیا، آپ نے اس ملک کو دیا، آپ نے ریسرچ کو دیا، آپ نے کتابوں کو دیا، آپ نے علم کو اتنا آگے رکھا، اور آپ نے آرکائیوز کو اتنا سنبھال کے رکھا. اتنی ساری کتابیں ہیں جو ہمیں اور کہیں نہیں ملے گی، آپ کے پاس ملے گی. آپ نے اس کو سٹور کیا، آپ نے اس کو سیو کیا، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے چینل کے لیے مجھے منتخب کیا. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ ڈاکٹر محمد عامر توسین صاحب کے ساتھ. ایک ایسی شخصیت جو علم کا ذخیرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے ان سے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہیں. میں نے یہ سیکھا کہ اردو کیوں ڈکلائن موڈ میں جا رہی ہے، ہم کیوں برگر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اردو کی ثقافت مٹتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے. اس کے سلوشنز میں نے سیکھا. میں نے یہ سیکھا کہ رمضان ٹرانسمیشن بہت کمرشلائز ہو گئی ہے، اس کا حل کیا ہے. میں نے یہ سیکھا کہ جو کتابیں ہیں ہمیں اس سے محبت کرنے کی ضرورت کیوں ہے. اگر ہمیں اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو کتابوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. کیسے ہوگی یہ بھی میں نے سیکھا. میں نے یہ سیکھا کہ جو مدارس کے جو بچے ہیں وہ زیادہ عقل مند ہیں، وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس 80 سے زائد کتابیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو پرائیویٹ ایجوکیشن والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایجوکیشن والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کم کتابیں ہوتی ہیں. آپ نے کیا کیا سیکھا آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں، پنٹرسٹ کی پنس، ٹویٹر یعنی کہ ایکس کی ٹویٹس، لنکڈ ان کی پوسٹ، واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.